تو آج ہم نیشنل انکم کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ آگے ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو نیشنل انکم ہوتی کیا ہے؟ تو یہ ہوتی ہے ٹوٹل ویلیو، یعنی سارا اکٹھا کر کے کس کا اکٹھا کر کے فائنل گڈس کا اور سروسز کا، جو ایک کنٹری پورے سال میں پروڈیوس کرتی ہے، بناتی ہے، اس کا کتنا قیمت ہے، اس کا کتنا دام ہے، اس کو پورے سال میں کیلکولیٹ کر کے جو ویلیو ہمارے پاس نکلتا ہے اس کو نیشنل انکم کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا مدد ملتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دیش میں، ہماری کنٹری میں کتنی پروگریس ہو چکی ہے ان میٹیریل ٹرمز میں، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمارا دیش دن بدن پروگریس کرتا ہی جا رہا ہے، کیا وڈس جو بھی گڈس ہیں ان کا ویلیو دن بدن بڑھ رہا ہے یا وہ دن بدن کم ہو رہا ہے۔ اس میں کیا آتے ہیں؟ اس میں سارا کچھ آتا ہے، پیمنٹس میڈ ٹو آل ریسورسز، جتنے بھی ریسورسز آتے ہیں، جہاں سے بھی پیسہ آتا ہے، جو بھی گڈس آتے ہیں ان کا ویلیو اسٹیمیٹ کر کے، جیسے ہمارے پاس ویجز ہیں یعنی تنخواہیں بھی آتی ہیں، انٹرسٹس جو بھی بینکس والے لیتے ہیں انٹرسٹ، یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، رینٹ کرایہ جو آتا ہے، اور پروفٹس۔ تو ہم نے دیکھا کہ نیشنل انکم میں جو بھی ایک سال میں یا پرٹیکولر ایئر میں جتنے بھی گڈس ہوتے ہیں، جتنے بھی سروسز ہوتے ہیں، ان سروسز اور گڈس کا پورا جو بھی ویلیو ہوتا ہے ان کو ایڈ اپ کر کے جتنا بھی ویلیو ہمارے پاس نکلتا ہے اسے ہم نیشنل انکم کہتے ہیں۔ جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے نیشنل انکم کی وہ یہ ہے کہ دا نیٹ آؤٹ پٹ آف کموڈیٹیز اینڈ سروسز، یعنی جتنی بھی گڈس ہوتے ہیں، کموڈیٹیز ہوتا ہے گڈس، اینڈ سروس تو ہمیں پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، فلوئنگ ڈیورنگ دا ایئر فرام اے کنٹریز پروڈکٹیو سسٹم، یعنی جس میں منافع ہو جو دن بدن اضافہ کرتا جائے ان دا ہینڈس آف الٹیمیٹ کنزیومرز۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم کو میجر کرنے کے لیے ہم نیشنل انکم اکاؤنٹنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے یا ایک میتھڈ ہوتا ہے جس سے ہم پوری اکنامک ایکٹیویٹی کو میجر کرتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دیش میں نیشنل اکنامی کس حساب سے بڑھ رہی ہے، کیا دن بدن ہمیں اضافہ ہو رہا ہے، منافع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، کیا دیش کی جو بھی جی ڈی پی یا NNP جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں، کیا یہ پیچھے ہی جا رہا ہے یا آگے جا رہا ہے، کیا ہمیں دن بدن پروفٹ ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو نیشنل انکم اکاؤنٹنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمیں کچھ فائدہ مل جائے، موسٹلی اس لیے کی جاتی ہے پالیسی فارمولیشن کے لیے۔ پالیسی فارمولیشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جتنے بھی ڈرا بیکس ہیں پچھلی نیشنل انکم میں، یا اس کو جتنے بھی ہم نے آئیڈیاز ڈیولپ کیے ہیں اور وہ نیشنل انکم کو جنریٹ کرنے میں ہم ڈال رہے ہیں، کیا ان میں کوئی لوپ ہولز تو نہیں ہے، کیا ہم کوئی بھی پالیسی غلط طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، یا اگر کر رہے ہیں کوئی پالیسی استعمال یا اس کو لاگو کر رہے ہیں تو کیا وہ دیش کے ہت میں ہے، کیا وہ دیش کے لیے پروفیٹیبل ہے یا نہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ایفیشینٹ یا افیکٹو ڈیسیجن میکنگ۔ اس سے ہمیں یہ، جب ہمارے پاس ایک پورا سال کا خرچہ اور منافع سامنے ہوتا ہے تو ہم یہ ڈیسیجن کر پاتے ہیں کہ جو بھی ہم نے کیا یہ اکنامی کے لیے ٹھیک تھا، کیا یہ بزنس کے لیے ٹھیک تھا، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے دوسرے ڈیسیجنز جو اس کے پیرلل چلتے ہیں یا نئے ڈیسیجنز ہمیں کون سے لینے ہیں جس سے پوری نیشنل انکم بڑھ جائے۔ تو جب ہمارے پاس نیشنل انکم کا پورا ایک ریسپٹ رہتا ہے تو اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہماری اکنامی دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اگر بڑھ رہی ہے تو کتنی بڑھ رہی ہے اور کیسے بڑھ رہی ہے، کیا ورلڈ کے حساب سے کہیں ہم اکنامکلی ویک تو نہیں ہو رہے ہیں، کیا ہم ورلڈ کے حساب سے اکنامکلی اسٹرانگ تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے انٹرنیشنل اکنامک کمپیریزن میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کے حساب سے ہماری اکنامی کس لیول پر ہے اور کیسے کام کر رہی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم نیشنل انکم یا اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، ہم پورا اکاؤنٹ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اکنامی کس لیول پر ہے۔ چوتھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ
کہاں کہاں اسپینڈ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس پیسہ آ رہا کہاں سے ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور پیسہ جا کہاں رہا ہے. کہیں زیادہ خرچ تو نہیں ہو رہا, کہیں ہم دن بدن قرضے میں ڈوب تو نہیں رہے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے نیشنل انکم اکاؤنٹنگ سے. جب ہمارے پاس ایک پورا گٹھا رہتا ہے آگے, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کہ کون لے رہا ہے, کیسے لے رہا ہے, کیا سارا پیسہ کہیں جو بزنس کلاس ہے وہی تو نہیں لے رہا ہے, ایگریکلچر کے لیے کچھ پیسہ جا رہا ہے, سروس سیکٹر کے لیے کتنا پیسہ جا رہا ہے. یہ نیشنل انکم اکاؤنٹنگ سے ہی پاسبل ہو جاتا ہے. پانچواں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لوگوں کی دن بدن اسٹینڈرڈ آف لیونگ, یعنی وہ کیسے رہ رہے ہیں, کیا وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے یا اس میں کم آ رہا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کیا دن بدن لوگ جن کے لیے ہم اتنا کر رہے ہیں, نیشنل انکم کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا یہ دن بدن غریب تو نہیں ہو رہے ہیں, کیا یہ دن بدن امیر ہو رہے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے نیشنل انکم اکاؤنٹنگ سے کہ ہماری گروتھ ریٹ کہاں پہنچ رہی ہے, کیا ہم ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ تو نہیں ہو رہے ہیں, یا اگر ہم ڈیولپڈ ہیں کہیں ہم ڈیولپنگ میں تو نہیں آ رہے ہیں, یا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ہم ابھی بھی انڈر ڈیولپڈ تو نہیں ہے. تو یہ نیشنل انکم اکاؤنٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم پورے نیشن کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں اور اس کا احاطہ کرتے ہیں, اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سبسکرائب کرنا چاہیے تو آپ کیجئے سبسکرائب. اور آگے بھی اب ہم نیشنل انکم کے جو بھی ٹرمز ہیں جیسے GDP, NNP, NDP, یہ ہم پڑھنے والے ہیں کہ دیش سے کتنا باہر جا رہا ہے, اندر کتنا آ رہا ہے, یہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں. سو تھینک یو.